اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک ہم نے 4 جنگیں لڑنی ہیں۔ قیامت تک ہم نے 4 جنگیں لڑنی ہیں، اور اس کے بعد جب چوتھی جنگ مکمل ہوگی وہ قیامت کے بالکل قریب کا وقت ہوگا، بالکل قریب کا وقت ہوگا۔ اور ان تمام جنگوں میں اللہ تعالی فتح یاب فرمائے گا مسلمانوں کو۔ اب یہ جو جنگ ہے، یہ جو لڑائی، یہ قتال ہے، یہ ایک جنگ پر محیط نہیں ہے، اس کی مختلف شقیں ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی جنگ جزیرۃ العرب کے ساتھ ہم نے لڑنی ہے۔ جزیرۃ العرب، اب عرب کے ساتھ ایک جنگ نہیں ہوئی، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، تبوک ہے، حنین ہے، یہ ساری جو جنگیں ہیں جزیرۃ العرب کے اندر آتی ہیں، مختلف شقیں ہیں، لیکن نتیجتاً سب سے پہلی جو جنگ جزیرۃ العرب لڑی ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قیادت میں خود لڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی جزیرۃ العرب کو فتح کر لیا گیا، عرب کا علاقہ فتح ہو گیا، مکہ ہے، حنین ہے، طائف کا علاقہ ہے، آس پاس کے علاقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فتح ہو۔ دوسری جنگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں آپ نے اہل فارس کے ساتھ لڑنی ہے، اللہ آپ کو فتح دے گا۔ فارس کے بعد پھر آپ نے روم کے ساتھ لڑنا، اور روم کے بعد پھر آپ کی جو آخری جنگ ہوگی وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگی، آخری جنگ یہودیوں کے ساتھ ہوگی۔ اب پہلی جو جنگ ہے جزیرۃ العرب، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں لڑی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جزیرہ عرب کو فتح کر لیا۔ آپ کے بعد دوسری جنگ لڑی گئی اہل فارس کے ساتھ۔ فارس اور روم، فارس اور روم یہ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں ہیں، اس وقت کی سپر پاور طاقتیں، جس طرح آج آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ ہے، روس ہے، اس سے پہلے برطانیہ ہے۔ سپر پاور طاقت اس وقت فارس اور روم کی ہے، ان کی ہمیشہ آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک تیسری قوت بھی اٹھنے والی ہے جو ہمارا نام و نشان مٹا دے۔ جزیرہ عرب کو فتح کر لینے کے بعد دوسری جنگ صحابہ کرام نے لڑائی کی اہل فارس کے ساتھ۔ یہ فارسی لوگ اپنے آپ کو مجوسی کہلواتے تھے، آگ کے پجاری تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، مجوسی کہلواتے اپنے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے کہا تھا کہ آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب آپ کے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن نہیں ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن آئیں گے، اس کے بعد تمہیں موت آئے گی۔ سراقہ بن مالک بیمار ہوئے،
لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آخری وقت ہے، ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ جب انہوں نے سن لیا تو کہنے لگے نہیں نہیں، یہ بیماری ضرور ہے لیکن موت ابھی نہیں آ سکتی مجھے۔ میرے پیغمبر نے مجھے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کیسر و کسریٰ فتح ہوگا، اس کے ہاتھ کے کنگن میرے ہاتھ میں آئیں گے، پھر مجھے موت آئے گی۔ ابھی تو ہم فارس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جنگ ان کے ساتھ جاری ہے، جب تک میں سونے کے وہ کنگن نہیں پہنوں گا اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا۔ اور ایسا ہی ہوا، سراقہ بن مالک اس بیماری سے باہر نکلے، بالکل ٹھیک ہو گئے، صحت یاب ہوئی، زندگی گزاری۔ پھر ایک دفعہ پھر بیمار ہوئے۔ عہد فاروقی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فارس فتح ہو گیا، فارس یہ قوت ٹوٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کسریٰ جب ٹوٹ جائے گا، کسریٰ کی حکومت جب ختم ہو جائے گی، پھر قیامت تک کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، ایسی حکومت پھر کبھی پیدا نہیں ہوگی، اور آج تک پیدا نہیں ہو سکی اور قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی۔ فارس کو فتح کر لیا گیا، کسریٰ کے کنگن لائے گئے، سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں لائے، انہوں نے پہنے اور پھر رونے لگ گئے۔ لوگوں نے سوال کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں رو اس لیے رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ اس وقت کسریٰ کے کنگن یہ بات کوئی عام بات نہیں ہے، سپر پاور طاقت ہے، اور اس کو توڑا جائے گا، حکومت ختم کی جائے گی، کسریٰ مارا جائے گا، اور اس کے جو کنگن ہیں وہ تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کنگن میرے ہاتھ میں آ گئے، کسریٰ مارا گیا، فارس ختم ہو گیا، حکومت ٹوٹ چکی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی صداقتیں دیکھیں۔ آپ اس دنیا سے چل بسے، لیکن جس طرح آپ فرما گئے بالکل اسی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ اس دوسری جنگ کے اندر اللہ تعالی نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی، عہد فاروقی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اب تیسری جنگ شروع ہوئی روم کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ یہ رومی کون ہے؟ یہ عیسائی ہیں، عیسائی ہیں یہ لوگ۔ یہ جنگ جاری ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً کوئی 20 سال بعد، اور آج تک یہ جنگ جاری ہے روم کے ساتھ۔ یہ جنگ لمبی ہے، طویل ہے، لڑی جا رہی ہے مختلف محاذوں پر، اس کی مختلف شقیں ہیں، مختلف شقیں ہیں اس کی۔ ہندوستان دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، پاکستان آزاد ہو جاتا ہے، بنگلہ دیش پھر پاکستان سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ شقیں ہیں، لڑائیاں ہیں، یہ جنگیں ہیں۔ ہاتھ کس کا ہے؟ اہل روم کا ہے۔ لڑوانے والا کون ہے؟ اہل روم، عیسائی۔ ہماری انڈیا کے ساتھ لڑائی، ہاتھ کس کا ہے؟ لڑوانے والا کون ہے؟ اہل روم۔ برطانیہ افغانستان پر آ کر کے حملہ آور ہوا، 3 سال بعد واپس گیا، پھر روس آیا، وہ لڑتا رہا۔ لڑوانے والا کون؟ اہل روم، عیسائی۔
امریکہ خود آیا، لڑتا رہا، یہ جنگ کی شکیں ہیں، ایک بار نہیں لڑی جاتی یہ جنگ۔ یوں سمجھیں کہ جو دو پہلوان آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی وہ بھاری کبھی وہ بھاری، کبھی یہ اوپر آ جاتا ہے کبھی وہ اوپر آ جاتا ہے، لیکن جنگ جاری ہے۔ نتیجہ دیکھا جائے گا، آخر میں دیکھا جائے گا کہ محاذ مارا کس نے ہے، جنگ جیتی کس نے ہے۔ کبھی ہمارا نقصان ہوتا ہے، کبھی اہل روم کا نقصان ہوتا ہے، کبھی ہم جیت گئے کبھی وہ جیت گئے، لیکن یہ جنگ جاری ہے۔ آج اسرائیل غزہ پر حملہ آور ہے، فلسطینیوں کے اوپر، یہ اسی جنگ کی شک ہے، حالانکہ اسرائیل یہودی ہے۔ اب کوئی کہے یہودیوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، نہیں، یہودی استعمال ہو رہے ہیں، یہودی عیسائیوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے، لیکن ابھی نہیں لڑنا ان کے ساتھ۔ ابھی حقیقی جو جنگ ہے وہ جنگ ہے اہل روم کے ساتھ، اور یہ جاری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آئے گا مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد قائم ہوگا، ٹوٹ جائیں گے اور پھر ان کے اندر اتفاق ہوگا، اتحاد قائم ہوگا۔ وہ خود اعلان نہیں کرے گا میں امام مہدی ہوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اس کو پہچان لیں گے، لوگ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ ہے امام مہدی۔ نام کیا ہے؟ نام محمد بن عبداللہ ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ نام، نبی علیہ السلام کا نام بھی محمد، آپ کے باپ کا نام بھی عبداللہ۔ امام مہدی کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ۔ لوگ جمع ہوں گے اور اس کی بیعت کریں گے کہ ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا ہے۔ اس طرح بیت اللہ کے پاس ان کی بیعت لی جائے گی، وہ وقت کا خلیفہ وہ بھی ساتھ چل پڑے گا اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، وہ بھی آ کر کے امام مہدی کی بیعت کرتا ہے کہ آج کے بعد آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آج کے بعد آپ کا حکم مانا جائے گا۔ اب یہاں سے ایک لشکر روانہ ہوتا ہے شام کی طرف، جو اہل روم شام والوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا لشکر ہے، یہ ایک بہت بڑا لشکر ہے، اور یہ حتمی جنگ ہونے جا رہی ہے اہل روم کے ساتھ۔ اہل روم کا جو روحانی مرکز ہے روم، اسی جگہ پر جا کر کے یہ جنگ ہوگی، قسطنطنیہ جس کو آپ کہتے ہیں، قسطنطنیہ کے مقام پر، بحری بھی ہے اور بری بھی ہے، دونوں فوجیں ہیں، بری بھی لڑائی ہے اور بحری بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس جنگ کے اندر پہلے دن مسلمان جتنے بھی میدان کے اندر اتریں گے لڑنے کے لیے، وہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے، ایک بھی میدان سے زندہ واپس نہیں آئے گا، سارے شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز پھر ایک اور لشکر ترتیب دیا جائے گا، میدان کے اندر اتارا جائے گا، اور صبح سے لے کر شام تک لڑتے رہے، حتیٰ کہ شام تک اس پورے لشکر میں ایک شخص بھی زندہ واپس نہیں آئے، لڑتے یہ شہید ہو جائے گا۔ تیسرے روز ایک اور لشکر کو بھیجا جائے گا، وہ بھی صبح سے لے کر شام تک لڑے گا، اور ان میں سے ایک بھی زندہ واپس میدان سے باہر نہیں نکل پائے گا، وہ بھی شہید ہو جائے گا۔ اب جو باقی بچے ہیں وہ سارے کے سارے اگلے روز چوتھے روز میدان کے اندر اتریں گے، اب پیچھے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ حتمی جنگ ہو رہی ہے روم کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ یہ حتمی جنگ ہو رہی ہے، یہ آخری جنگ ہے جو امام مہدی کی قیادت میں ہو رہی ہے۔ چوتھے روز جتنے بھی مسلمان ہیں جنگجو ہیں وہ سارے میدان کے اندر اتارے جائیں گے، شام تک لڑائی کی جائے گی، اور شام تک اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو فتح عطا فرمائے گا، اور ایک کثیر تعداد اہل روم کی عیسائیوں کی ماری جا چکی ہوگی۔
جو باقی بچیں گے وہ بھاگ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس جنگ کے اندر، میدان کے اندر اتنی لاشیں پڑی ہوں گی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی کہ ایک پرندہ اگر ان لاشوں کو اڑتے ہوئے عبور کرنا شروع کر دے تو وہ اڑتے اڑتے مر جائے گا، لاشیں عبور نہیں کر پائے گا۔ اتنی جنگ، اتنی بڑی جنگ، اور اس قدر بڑی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ 99% لوگ اس جنگ کے اندر مارے جائیں گے، 99% لوگ۔ یہ حتمی جنگ ہے اہل روم کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا تو مسلمان کافروں کا، اہل روم کا جو مال ہے، مال غنیمت کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے، اس کو جمع کرنے کے بعد تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ اتنے میں کچھ لوگ گھوڑ سوار آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے کہ دجال آ گیا ہے، دجال آ گیا۔ اب یہ امام مہدی رحمہ اللہ کہیں گے اس مال کو چھوڑو، یہ یہیں رہنے دو، اب دجال کے مقابلے کے لیے نکلو۔ یہ تیسری جنگ یہاں پہ ختم ہوگی اہل روم کے ساتھ۔ اب چوتھی جنگ شروع ہو جائے گی یہودیوں کے ساتھ، اور یہ آخری جنگ ہوگی۔ پہلی جنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں لڑی گئی، اور آخری جنگ عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں لڑی جائے گی۔ پہلی جنگ، یہ کل کتنی جنگیں؟ 4۔ پہلی جنگ جزیرۃ العرب کے ساتھ اللہ کے حبیب نے لڑی، اور آخری جنگ یہودیوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام لڑیں گے۔ امام مہدی رحمہ اللہ اٹھیں گے، چلو شام کی طرف، اپنے شہر کی طرف بھاگو۔ یہودی اب یہودیوں کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو رہی ہے۔ دجال کا ساتھ دینے والے، آج دجال کا انتظار کرنے والے بھی یہودی ہیں، دجال کا انتظار کرنے والے بھی یہودی ہیں کہ وہ آئے گا، اس کے ساتھ مل کر کے ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایران سے 70,000 لوگ یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، ایران سے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ یہ ایک خطرناک فتنہ۔ مسلمان شہر کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ فجر کی نماز ادا کریں گے، اور نماز ادا کر لینے کے بعد پھر صبح جو ہے نا ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب رات کو ان کے آپس میں مشورے ہوتے رہے کہ کس طرح لڑائی کی جائے گی، کس طرح ان کا مقابلہ کیا جائے گا، کس طرح اپنی فوج کو ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، اتنے میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ شام کی جامع مسجد، دمشق کی جامع مسجد، اس کے مینار کے قریب سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے، ان کا نزول ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ نیچے آئیں گے ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ایسے لگے گا ابھی نہا کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے برفع اللہ الیہ، یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں، برفع اللہ، اللہ نے اپنے پاس اس کو بلا لیا، فوت نہیں ہوئے، ان کو اٹھا لیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو فوت کر لیا پھر دوبارہ روح بھیج دی جائے گی، زندہ کر دیا جائے گا پھر بھیجا جائے گا، نہیں، زندہ ان کو اٹھا لیا، اور پھر وہی زندگی ہے، اسی زندگی میں واپس آئیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوں گے، لوگ پہچان لیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ امام مہدی رحمہ اللہ واپس پیچھے پلٹیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مصلی کی طرف اشارہ کریں گے، آئیے آپ کی موجودگی میں کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ آپ بھی تو نبی ہیں، آپ بھی تو نبی ہیں۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اس وقت میں نبی بن کر نہیں آیا، میں پیغمبر اسلام کا امتی بن کے آیا ہوں،
اب اپنی شریعت لے کر نہیں آیا، اب شریعت محمدیہ کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، میری شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو آگے کھڑا کریں گے کہ جس طرح آپ ہیں آپ آگے رہیں گے اور میں پیچھے نماز پڑھوں گا۔ سب سے پہلی نماز عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی قیادت میں، امامت میں ان کے پیچھے پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد پھر لوگوں کا اتفاق ہوگا کہ اب امام مہدی رحمہ اللہ ساتھ رہیں گے، لیکن خلیفہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ امام مہدی رحمہ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خلیفہ نامزد کیا جائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں لشکر روانہ ہوں گے۔ جب فجر کی نماز کے بعد لشکر روانہ ہونے لگیں گے، دمشق شہر، شام کا پورا علاقہ یہودیوں نے گھیر لیا، ہر طرف سے گھیر لیا، راتوں رات ساری تعداد یہاں جمع ہو چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام لشکر کو روانہ کریں گے، ترتیب دیں گے، بھیجیں گے، لڑائی ہوگی گھمسان کی، بہت سارے یہودی مارے جائیں گے، دجال وہاں سے بھاگ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے تعاقب میں کبھی کس جگہ پر جنگ ہوگی، کبھی کس جگہ پر جنگ ہوگی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو اپنی تلوار سے قتل کریں گے۔ مقام بتایا لد مقام پر، آج اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، لد مقام پر عیسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے دجال کو پا لیں گے۔ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ ایسے کمزور ہوتا جائے گا، نبی علیہ السلام فرماتے اللہ کی قسم ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلوار نہ بھی مارے، ان کے خوف کی وجہ سے وہ مر جائے گا، خوف کی وجہ سے مر جائے گا، لیکن تلوار کے ساتھ وار کر کے اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ یہ چوتھی جنگ ہے یہودیوں کے ساتھ۔ پہلی جنگ جزیرۃ العرب کے ساتھ، دوسری فارسیوں کے ساتھ، تیسری جنگ رومیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اور چوتھی جنگ یہودیوں کے ساتھ۔ پہلی جنگ جزیرۃ العرب کے ساتھ اللہ کے حبیب نے خود لڑی ہے، اور آخری جنگ عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کے ساتھ لڑی گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی کسی دیوار کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوگا، وہ دیوار پھکار کر کے کہے گی اے اللہ کے بندے، دشمن تیرا میرے پیچھے بیٹھا ہے۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی کسی دیوار یا کسی درخت یا کسی پتھر کے پیچھے چھپ نہیں پائے گا، ایک ایک کر کے ان کو قتل کیا جائے۔ یہ وہ وقت ہوگا قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹ جائے گا کیونکہ یہ مٹنے والا ہے، حق غالب آئے گا۔ پوری دنیا کائنات کے اندر صرف ایک اللہ کا نام ہوگا، کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں، کوئی اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والا نہیں، پوری دنیا کے اندر ایک اللہ کا نام ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ جب نبی نہ ہو، جب سمجھانے والا نہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی بے حیائی، پھر وہی شرک، پھر یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ واپس پلٹنا شروع کرتا ہے۔ پھر بڑی تیزی کے ساتھ ایک وقت پھر ایسا آ جائے گا کہ اس دنیا کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا اللہ کو پکارنے والا۔ وہ وقت بھی آیا جو ایک شخص بھی نہیں تھا ایسا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا، لیکن بڑی تیزی سے وقت پھر پلٹے گا اور ایک شخص بھی اس زمین پر ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کو پکارنے والا ہو۔ اللہ گواہی کے لیے فرشتوں کو روانہ کرے گا کہ جاؤ، جا کر کے اس زمین پر تلاش کرو، کوئی ایک شخص ہے جو مجھے پکارتا ہو، میرا نام لیتا ہو۔ فرشتے آئیں گے، گشت کریں گے، گھومیں گے، پھریں گے، ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کا نام لیتا۔ پوری روئے زمین پر اللہ فرشتوں کو حکم دے دیں گے اب یہ نظام ختم کرو۔ اہل اسلام کی وجہ سے، اہل ایمان کی وجہ سے ان کافروں کو کھلاتا رہا، پلاتا رہا۔ اگر میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کافروں کو کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج یہ کافر کھا رہے ہیں،
آج یہ مشرک کھا رہے گئے صرف اس لیے کہ اللہ کو سجدہ کرنے والے موجود ہیں۔ جب اللہ کو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر کافر بھی نہیں بچے گا۔ اس دنیا کائنات کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش گوئیاں گئے آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ فرامین محمد کی صداقتیں ہیں، صداقتیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر ایمان لایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، عمل کیا جائے۔ ہم تذکرے لینے کی حد تک سنتے ہیں لیکن عملی میدان میں کمزور ہیں۔ صرف کمزور ہی نہیں ہے بلکہ کمزور سے بھی کمزور ہے۔ دل مانتا ہے، دماغ مانتا ہے کہ اگر آرام ہے، اگر سکون ہے تو دین اسلام کے اندر ہے، لیکن پھر معاشرہ سر پہ سوار ہو جاتا ہے، پھر معاشرہ سر پہ سوار ہو جاتا ہے۔ کیا کریں، مجبوری ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں صحابہ اکرام جنہوں نے جان کی قربانیاں دی، جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں، اولاد کی قربانیاں دی ہیں، رشتہ دار ان کے نہیں تھے، خاندان ان کا نہیں تھا، برادری ان کی نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن انہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا۔ انہوں نے اسلام کے لیے قربان کیا۔ آج کسی صحابی کا نام لیتے ہوئے جب تک آپ رضی اللہ عنہ نہ کہیں رب راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کیسا راضی ہوا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وہ ایمان اللہ کو ایسا بھا گیا، آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بنا دیا کہ یہ ایمان چاہیے، یہ ایمان چاہیے، یہ عمل چاہیے مجھے۔ آج میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ میرا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ کہاں ہیں ہم لوگ؟ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔